شب قدر کی فضیلت اور اہمیت۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے شوق دلانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا تاکہ بندے میں شوق پیدا ہو، اس کا جذبہ آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے کہ کتنی شان والی ہے یہ شب، تاکہ آدمی اس رات کی قیمت جانے اور پھر اس کے مقاصد حاصل کر سکے۔ اس رات کی فضیلت میں یہی بات کچھ کم نہیں تھی کہ اس کی فضیلت کے بیان کے لیے ایک پوری سورۃ القدر کے نام سے نازل ہو چکی ہے۔ اس میں شب قدر کی 4 خصوصیات ذکر کی گئیں۔ نمبر 1 نزول قرآن ہوا۔ نمبر 2 ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 3 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 4 صبح صادق تک خیر و برکت، امن و سلامتی کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، معنی یہ کرتے ہیں کہ بدرجہ افضل ہے، 10 گنا افضل ہے، 50 گنا افضل ہے، 100 گنا افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کا عرصہ ایک طرف رکھ دو، اس ایک رات کی عبادت اس سے افضل ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے بدو دیہاتی لوگوں کے یہاں بڑا ہندسہ 1000 کا تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ سب سے بڑا عدد کون سا ہے تو کہتے 1000۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گنو تمہاری اپنی اپنی زبانوں میں بڑا عدد کیا ہے۔ ان کے یہاں تو 1000 ہے، تمہارے یہاں کیا ہے؟ لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے۔ سارے مہینے خرب خرب مل جائیں، تمہارے علم میں جتنی گنتی ہے، اس ایک رات کی عبادت سب سے افضل ہے۔ یعنی وہ 1000 لاکھ یا کروڑ مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، ان میں آدمی ساری رات عبادت کرے اور سارا دن روزہ رکھے، مال بھی خرچ کرے اور اس کے ساتھ جہاد بھی کرے، غرض یہ ساری عبادتیں مل جائیں، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی برکت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر اپنی جامعیت اور عظمت کے لحاظ سے قبولیت کی ایسی مقدس رات قرار پائی کہ جس میں تھوڑی سی عبادت بھی 1000 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اجر و ثواب کا دار و مدار کسی خیر نیک عمل کی کمی پیشی مقدار پر نہیں، بلکہ بعض اوقات چھوٹے سے چھوٹا عمل خیر اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑی بڑی نیکیوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی اور حقیر سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے ہماری اس معمولی سی نیکی میں قبولیت کی ایسی شان پیدا ہو جائے کہ بڑے بڑے اعمال اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں۔ کسی عمل کے اجر و ثواب میں اضافہ بالعموم جگہ اور مقام کی خصوصیت کی بنا پر ہوتا ہے، یا ساعات عمل اور اوقات کی تقدس کی بنا پر ہوتا ہے۔ جیسے نماز اگر گھر میں پڑھی جائے تو اس کا اجر و ثواب اور ہے، اور جو مسجد میں ادا کی جائے تو اس کا ثواب گھر کی نماز سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ یہی عبادت نماز اگر بیت اللہ میں ادا کی جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ گھر سے کہیں زیادہ مسجد میں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اور مسجدوں سے کہیں زیادہ مسجد حرام اور بیت اللہ میں تجلیات الہی کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ خانہ کعبہ تجلیات الہی کا مرکزی مقام ہے۔ اسی طرح زمانے کے بعض ساعتیں اور اوقات بھی ہیں، جیسے لیلۃ القدر کے کہ خداوند قدوس کے نزول اجلال کی بنا پر ملائکۃ اللہ کی ورود کی وجہ سے اس کے ایک شب کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں کی عبادت سے کہیں زیادہ